میں نے نہیں چھوڑا اسلام قبول کرنے کے بعد. موت مجھ سے ڈرتی تھی, میں موت سے نہ ڈرتا تھا نہ موت سے ڈرتا ہوں. کہا کہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کاش خالد تو نے اتنے جنگیں کی اسلام کی, اتنے جہاد کیے, لیکن تجھے شہادت نصیب نہ ہوئی, اور آج تو بستر پر اپنی طبی موت مرنے کے قریب ہے. گویا ان فضائل کی وجہ سے اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش, یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عطا فرمائے. لیکن اس شہادت کے تصور کو صرف قتل تک محدود کر دینا, یہ قرآن کے جامع اور وسیع تصورات کو محدود کرنے والی بات ہے. گویا آپ اپنا وقت اس نظریے کی خاطر لگائیں. اگر آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, رزق کے لیے وقت نکالتے ہیں, کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں, تو اس نظریہ قرآن اور نظریہ اسلام کی اشاعت کے لیے اور اس کی سمجھ کے لیے بھی وقت نکالیے. اگر آپ نکالتے ہیں تو آپ بھی شہید ہیں. پھر اس کو سمجھانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی شہادت ہے. اور پھر آپ اپنے مال کو اس پر قربان کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ نظریہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. سب کچھ ہیچ ہے اس نظریہ اسلام کے سامنے. بالآخر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں جب اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ اس نے ثابت کر دیا میں نے کہ میرے نظریہ, اس کی اشاعت, اس کی ترویج, اس کا احترام, اس کا لوگوں تک پہنچانا, یہ سب چیزوں سے مقدم تھا اور مقدم ہے. علامہ صاحب, محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ, اس مہینے کا تقدس امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے حوالے سے تو ہے, لیکن اس سے پہلے بھی یعنی اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا تھا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ محرم کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس کی فضیلت, اس کی اہمیت اسلام سے پہلے کیوں تھی اور اس حوالے سے اس کا کیا تقدس تھا. اسلام سے پہلے اس مہینے کی بڑی اہمیت تھی اور ہر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی اہمیت رہی ہے. بالخصوص یہود کے حوالے سے عاشورہ کی اور محرم کی بڑی فضیلت ہے, اور اسلام نے بھی وہ جو مہینے ہیں کہ جن میں جنگ, جدال, قتل منع کیا, ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عاشورے کے روزے رکھتے تھے. اہمیت ہے, لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی جو اہمیت ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ شہادت حسین کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں ہوا, بلکہ اس واقعے کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور بڑے سے بڑے ان کو اٹھا ان کا منہ چوم رہے, سیدنا میں حاضر ہوا, اللہ آپ بڑا پیار ہے, آپ نواسے کو بھوکھا رکھ کے شہید. صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو. حضرت امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیشی میں مٹی دی اور کہا یا رسول اللہ, یہ جب مٹی خون ہو جائے گی تو وہ سمجھ لیں کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں کربلا میں. یہ کربلا کا ذکر اور شہادت کا ذکر حضرت امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی یہ شروع ہو گئی تھی باتیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی. اب دیکھیے کہ وہ دینے والا یہ سمجھتا ہوگا, یہ جانتا ہوگا کہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ اس وقت اس شیشی کو دیکھنے کے قابل بھی ہوگی. حضرت ام سلمہ کو دے دی, آپ نے وہ شیشی رکھ لی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی, خواب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایسے حلیے میں جس طرح کوئی پریشان آدمی ہوتا ہے, غم زدہ آدمی ہوتا ہے, اس پر غموں کے دکھوں کے کوئی پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر کپڑا نہیں تھا, آپ کا چہرہ مبارک غبار آلود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں ام المومنین ام سلمہ نے دیکھا تو پوچھا رسول اللہ کیا آپ کا کیا حال ہے, آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا.
ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی فوراً، مجھے یاد آئی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کربلا کی مٹی دی تھی. انہوں نے جا کے اس مٹی کو جب اٹھایا اور دیکھا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بٹھا کر لوگوں کے سامنے کہتے تھے، لوگوں جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا، اور جو اللہ سے پیار کرے گا وہ تو جنتی ہے، اور جو اس حسن و حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر متعصب، غیر جانبدار علماء ہیں اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے علماء ہیں. آپ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں نمازیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے اور دن کو عبادت کرے، روزہ رکھے، بیت اللہ میں بیٹھا رہے اور رات کو بیت اللہ میں شب بیداریاں کرے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ کافر مرے گا. علامہ صاحب اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمیں لینا ہے ایک بہت چھوٹا سا وقفہ، اس امید کے ساتھ کہ اس وقفے کے اس پار بھی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور فلسفہ شہادت کے حوالے سے. علامہ صاحب بڑا خوبصورت سا ایک شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو ہر قتل کے بعد. اور ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ جس میں سیدنا اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے بڑا مقام. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا علامہ صاحب کہ سیدنا امام حسین اور باقی جو قربانیاں ہیں، باقی جو شہادتیں ہیں اسلام میں، ان میں سے سیدنا امام حسین کی شہادت کو آپ کس طرح سے منفرد اور ممتاز سمجھتے ہیں؟ جتنا بڑا واقعہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا ہے، عظمت کے حوالے سے کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ نے قربانی کی بات کی، وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دے. وہ تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، ذبح ہوئے بغیر وہ بچ گئے، گھر چلے گئے، ماں کے پاس وقت گزارا، جوانی گزاری، اولاد ہوئی، سارا کام ماں باپ کے ساتھ رہے. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ